اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی الموت فی بعد الموت الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا سو اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ 4 سپارے کا ایک صفحہ تفسیر رہ گیا تھا، پہلے ادا اللہ کرائے، اللہ قبول فرمائے۔ اس کے بعد 5ویں سپارے کے والمحسنات سے شروع ہوگا۔ بد افعالی کی بابت تعدیب و سیاست کا حکم دے کر اب اہل جاہلیت کی اس ظلم تعدی کو روکا جاتا ہے جو تعدی عورتوں پر وہ طرح طرح سے کیا کرتے تھے۔ سو منجملہ ان صورتوں کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی عورت کو میت کا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا کوئی وارث لے لیتا، پھر چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا یا بغیر نکاح ہی اپنے گھر میں رکھتا یا کسی دوسرے سے نکاح کر کے اس کا مہر کل یا بعوض لے لیتا، یہ ساری عمر اس کو اپنی قید میں رکھتا، اس کے مال کا وارث ہوتا۔ اس کی بابت یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی عورت اپنے نکاح کی مختار ہے، میت کے بھائی اس کے کسی وارث کو یہ اختیار نہیں کہ زبردستی اپنے نکاح میں لے لے، نہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر خاوند کے ورثہ میں سے جو اس کو ملا تھا کچھ پھیر دے۔ ہاں اگر صحیح بد چلنی کرے تو ان کو روکنا چاہیے، یعنی عورت کے ساتھ گفتگو اور معاملات میں اخلاق و سلوک سے معاملہ رکھو۔ جاہلیت میں جیسا ذلت اور سختی کا برتاؤ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اس کو چھوڑ دو، پھر اگر تم کسی عورت کو کوئی خو اور عادت خوش نہ آئے تو صبر کرو، شاید اس میں کوئی خوبی بھی ہو، اور ممکن ہے کہ تم کو ناپسندیدہ ہوئی چیز اللہ تعالیٰ اس کی تمہارے لیے کوئی منافعت دینی یا دونی رکھ دے، سو تم کو تحمل کرنا چاہیے، بدخو کے ساتھ بدخوئی نہ چاہیے۔ اسلام سے پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی چاہتا کہ پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرے تو پہلی عورت پر تہمت لگاتا، مختلف طرح سے اس پر زیادتی یا سختی کرتا، مجبور ہو کر مہر واپس کر دے اور نکاح جدید میں کام آئے۔ یہ آیت اس کی منامت میں نازل ہوئی کہ جب پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری کو پہلی عورت کو بہت سامان دے چکے ہو تو اب اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو، کیا تم بہتان باندھ کر اثر ہی ظلم کر کے زوجہ اولا سے وہ مال لینا چاہتے ہو؟ یہ ہرگز جائز نہیں۔ یعنی جب مرد اور عورت نکاح کے بعد مل چکے اور صحبت کی تو نوبت آ چکی تو اس کے معاوضہ میں تمام مہر دینا مرتبہ واجب ہو چکا، تو اب کس وجہ سے مرد اس مہر کو واپس لے سکتا اور صورت مہر ادا نہ کرنے سے کیسے اس مہر کو دبا سکتا ہے؟ اب تو بخود اس کی عورت ہی اپنی خوشی سے معاف کر بیٹھے، کوئی صورت رستگاری کی نہیں ہو سکتی۔ وہ عورتیں تو بہت مضبوط اور گاڑھا اقرار تم سے لے چکی، جس وجہ سے وہ تمہاری قبضہ اور تصرف میں آ چکی، تم اس سے پورے منتفع ہو چکے، نہیں تو تم ان پر تصرف کیا اختیار تھا۔ اب اس قدر تکمیل قبضہ کامل یا تصرف تام کے بعد عورتوں کے مہر واپس لینا یا ان کو مہر نہ دینا کیسے ہو سکتا؟ فائدہ جاننا چاہیے کہ جیسا مجامت کے بعد تمام مہر زوج کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، ایسا ہی اگر مجامت کی تو نوبت نہ آئے مگر خلوت صحیح ہو گئی تو بھی مہر واجب ادا ہوگا۔ ہاں اگر خلوت صحیح بھی نوبت نہ آئی اور زوج نے طلاق دے دی تو پھر نصف مہر ادا کرنا ہوگا۔ جاہلیت والے اپنی سوتیلی مار باز دیگر محرمات سے بھی نکاح کر لیتے تھے، جس کا تذکرہ بھی گزرا۔ اس کی منامت کی جاتی ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح مت کرو، یہ
बेहयाई और गजब और नफरत करने की बात है और बहुत बुरा तरीका है। जमाना जाहिलियत में भी समझदार लोग इसको मजमूम समझते थे। इस निकाह को निकाह मकत और इस निकाह से जो औलाद होती थी उसको मक्ती कहते थे। ऐसे निकाह जो हो चुके आइंदा हरगिज ऐसा न होना। बाप की मनकूहा का जो हुक्म है, इस हुक्म में दादे नानी की मनकूहा भी दाखिल है, कितना ही ऊपर दादा नाना क्यों न हो। सौतीली माँ की हुर्मत बयान फरमाकर अब जिन औरतों से निकाह जायज नहीं उनको सबको बयान फरमाते। वो औरतें चंद किस्म में अव्वल उनको बयान किया जाता है जो इलाका नस्ल की वजह से हराम है। वो 7 है। माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, इनमें से किसी के साथ निकाह को जायज नहीं। माँ के हुक्म में दादी नानी ऊपर तक सब दाखिल है। ऐसे ही बेटी, पोती, नवासी नीचे तक की सब दाखिल है। बहन में ऐनी, लाती और अखियानी सब दाखिल है। फूफी में बाप, दादा और ऊपर तक की पुश्तों की बहन सगियो या सौती सब आ गई। खाला में खाल में माँ और नानी की नानी सब की बहन तीनों किस्म दाखिल है। और भतीजे में तीनों किस्म भाइयों के औलाद सब दाखिल है। भांजे में तीनों किस्म की बहनें औलाद दाखिल हैं। महरमात निस्बी के बाद अब महरमात रज़ाई को बयान किया जाता है। वो 2 हैं, माँ और बहन, और इसमें सारा के सातों रिश्ते जो नस्ब में बयान हुए और रज़ात में भी हराम, यानी रज़ा में बेटियाँ, फूफी, खाला और भतीजी और भांजी भी हराम है। चुनांचा हदीसों में ये हुक्म मौजूद है। अब महरमात मुसहरता का जिक्र है, यानी इलाका निकाह की वजह से जिनसे निकाह हराम होता है। इसकी 2 किस्में हैं। अव्वल वो कि इनमें से हमेशा के लिए निकाह नाजायज है। और जौजा की माँ, इसकी जौजा की बेटी, जिस जौजा से तुमने सोहबत की हो, लेकिन अगर सोहबत से पहले किसी औरत को तलाक दे दो तो इसकी बेटी से निकाह हो सकता है। तुम्हारे बेटों की औरतें हैं, इसमें से नीचे तक के पोतों और नवासों की औरतें दाखिल हैं कि उनसे कभी तुम्हारा निकाह दुरुस्त नहीं हो सकता। दूसरी किस्म वह कि उनसे हमेशा के लिए निकाह मामानियत न हो, बल्कि जब तक कोई औरत तुम्हारे निकाह में रहे उस वक्त तक इससे निकाह नहीं हो सकता, बाद में दुरुस्त है। यही हुक्म जौजा की फूफी, खाला, भतीजा, भांजी, ये जो फरमाए कि औरतें तुम्हारे बेटों के जो कि तुम्हारा पुश्त से है, इसको बाकी सब पर मतलब यह कि तुम्हारे बेटी या पोते नस्बी हो, मुँह बोले लेने यानी ले पालक न हो, जिसके मुतनब्बा कहते हैं। रज़ाई से एतराज नहीं, मतलब है कि जमाना जाहिलियत में इस हुक्म से पहले जो 2 बहनों को जमा कर लेते थे वो माफ़ है। और बाकी फरमाने से ये मतलब है कि जिनको तुम अपनी गोद में पालते उनकी परवरिश करते हो, यानी औलाद जैसा इनसे मामला करते हो, गोया औलाद ही समझते हो। इससे इनके निकाह की हुर्मत जाहिर होगा। ये मतलब है कि इनकी हुर्मत के गोद में रखना जरूरी है। यहाँ से 5 पारी का तफसीर शुरू हुआ है। वल मोहसनात महरमात का जिक्र फरमाकर आखिर में इन औरतों की हुर्मत बयान फरमाए जो कि किसी निकाह में हो, यानी जो औरत किसी के निकाह में है इसका निकाह और किसी से नहीं हो सकता वक्त यह कि वो बजरिया तलाक या वफात जौज निकाह से जुदा न हो जाए। इद्दत तलाक, इद्दत वफात पूरी कर ले, इस वक्त तक कोई इससे निकाह नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई औरत खाविंद वाली तुम्हारी मिल्क में आ जाए तो इसकी हुक्म हुर्मत से मुस्तस्ना है और वो तुम पर हलाल, वो इसका खाविंद जिंदा है, इसने तलाक भी इसको नहीं दी। इसकी सूरत यह काफिर मर्द और काफिर औरत में बाहम निकाह हो और मुसलमान दारुल हरब चढ़ाई करके इस औरत को कैद करके दारुल इस्लाम में ले आए तो वो औरत जिस मुसलमान को मिलेगी इसको हलाल है, वो इसका जौज दारुल हरब में जिंदा मौजूद है, इसने तलाक भी नहीं दी। अब सब महरमात को बयान फरमाकर आखिर में ताकीद फरमा दी कि ये अल्लाह का हुक्म है, इसकी पाबंदी तुम पर लाजिम है। जो औरत काफिर दारुल हरब से पकड़ी हुई आए इसके हलाल होने के लिए ज़रूरी है कि एक हैज गुजर जाए, वो औरत मुशरिक बुत परस्त न हो बल्कि अहले किताब में से हो, यानी जिन औरतों की हुर्मत बयान हो चुकी उनके सिवा सब हलाल है 4 शर्तों के साथ। अव्वल ये कि मतलब
یہ کہ طلب کرو یعنی زبان سے ایجاب و قبول دونوں طرف سے ہو جائے، دوسری یہ کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرو، تیسری یہ کہ ان عورتوں کو قید میں لانا، اپنے قبضہ میں رکھنا مقصود نہ ہو، صرف مستی نکالنا شہوت رانی مقصود نہ ہو، جیسا کہ زنا میں ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کی جوجہ ہو جائے، چھوڑے بغیر کبھی نہ چھوڑتے، مطلب یہ کہ کوئی مدت مقرر نہ ہو، اس سے متاع کا حرام ہونا معلوم ہو گیا جس پر اہل حق کا اجتماع ہے۔ چوتھی شرط جو دوسری آیت میں مذکور ہے یہ ہے کہ مخفی طور پر دوستی نہ ہو، یعنی مخفی طور پر دوستی نہ ہو، یعنی کم سے کم دو یا ایک مرد اور دو عورت اس معاملہ کی گواہ ہو، اگر بدون دو گواہوں کے ایجاب قبول ہوگا تو وہ نکاح درست نہ ہوگا، زنا سمجھا جائے گا، یعنی جس عورت سے نکاح کیا گیا اس کے بعد جج نے اس سے کسی مدت قلیل یا طویل تک نفع بھی حاصل کر لیا، کم سے کم یہ ایک ہی دفعہ وطی یا خلوت صحیح کی نوبت آئے تو اس عورت کا پورا مہر دینا لازم ہے، بدن عورت کے بخش سے کسی طرح چھوٹ نہیں سکتا، البتہ جب تک عورت بالکل کام میں نہ آوے اور جج طلاق دے دے تو اس مہر کا مقررہ آدھا دینا ہوگا، اور اگر عورت نے انتفاع سے پہلے کوئی ایسی بات کی کہ نکاح ٹوٹ گیا تو جج کے ذمہ سب مہر اترے گا، کچھ دینا نہ پڑے گا، یعنی اگر زوجین مہر مقرر کر لینے کے بعد کسی بات پر راضی ہو جائے، مثلا عورت اپنی خوشی سے مہر میں سے کچھ کم کر دے یا مرد اپنی رضا سے مہر مقررہ سے کچھ زیادہ دے دے تو مختار ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں، یہ نہیں کہ مہر مقررہ سے جج کچھ کم دے، عورت اس سے کچھ زیادہ لے تو ناجائز ہے، ہاں رضائے باہمی ضرور ہونی چاہیے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں اور ہر طرح کے نفع نقصان کو خوب جانتا ہے، اور جو حکم فرماتا ہے وہ سراسر حکمت آمیز ہوتا ہے، اس کی مطابقت میں تمہارے لیے دارین کی خوبی یا بہبودی ہے اور مخالفت میں سراسر نقصان اور خرابی ہے، یعنی جس کو اس بات کا مقدور نہ ہو کہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے اور اس کا مہر اور نفقہ کا تحمل کر سکے تو بہتر ہے کہ ایسا شخص کسی آپس میں کسی کی مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے کہ اس کا مہر کم ہوتا ہے، نفقہ بھی یہ سہولت ہے کہ اگر مالک نے اس کو اپنے یہاں رکھا، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ تو جوز اس کے نفقہ سے فارغ بال رہے گا، اگر جوز کے حوالہ کر دیا تو بھی بنسبت نفقہ خرچ تخفیف ضرور رہے گی۔ فائدہ جس کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی مقدرت ہو اس کو لونڈی سے نکاح کرنا امام شافعی وغیرہ کے نزدیک حرام ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب میں مکروہ تنزیہی ہے، ایسے ہی صحت نکاح کے لیے لونڈی کا مسلمان ہونا اکثر علماء کے نزدیک ضروری ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک افضل ہے، اگر لونڈی کتابیہ سے نکاح کر لے گا تو بھی امام صاحب کے نزدیک جائز ہوگا، ہاں اگر کسی کے نکاح میں آزاد عورت ہو تو اس کو لونڈی سے نکاح کرنا سب کے نزدیک حرام، یعنی اللہ تعالیٰ تم سب کے ایمان کی اصلی کیفیت معلوم ہے، تم کو ظاہر پر اکتفا کرنا چاہیے، بعضی لونڈی کا ایمان اللہ کے نزدیک بعضی آزاد عورت کے ایمان سے بہتر اور افضل ہو سکتا ہے، تو اب حیثیت ایمانی سے لونڈی کے ساتھ نکاح کر لینے میں قباحت اور انکار نہ ہونا چاہیے، اور آپس میں تم سب کو ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے ہو، ایک دن میں شریک ہو، پھر لونڈی سے نکاح کرنے کو کہ معیوب اور ننگ آر سمجھتے ہو، اس کلام سے لونڈیوں کی نکاح کی طرف توجہ دلانا ان سے نفرت کو دور کرنا مطلوب ہے، یعنی تو اب مناسب ہے کہ حسب بیان بالا ان لونڈیوں سے نکاح کر لیا کرو، ان کے مالکوں سے اجازت لے کر قاعدہ اور دستور کے موافق ان کا مہر دے دیا کرو، جبکہ وہ خوشی سے قید نکاح میں آئے، مستی نکالنے والیاں اور چھپی اور مخفی یاری کرنے والیاں ہرگز نہ ہو، یعنی زنا نہ ہو کہ اس میں مہر ہرگز لازم نہ ہو سکے گا، اس سے معلوم ہو گیا زنا میں مہر لازم نہیں ہوتا ہے اور نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو آزاد مرد عورت نکاح سے فائدہ اٹھا چکے یعنی مجامت کی نوبت آ چکی اور پھر زنا کرے تو وہ سنسار کیا جائے گا، اور اگر نکاح نہیں ہوا بلکہ نکاح سے پہلے زنا کیا تو اس کے لیے 100 کوڑوں کا حکم، اور لونڈی اور غلام کے لیے قبل نکاح بعد نکاح ہر حالت میں صرف 50 کوڑے زیادہ نہیں،
یعنی لانڈیوں سے نکاح کرنے کا ارشاد اور استحسان اس کے حق میں ہے۔ جو کوئی شخص تم میں ڈرتا ہو مشقت یعنی زنا میں مبتلا ہونے سے، اگر تم صبر کرو اور باندیوں سے نکاح نہ کرو تو بہت اچھا ہے تمہارے حق میں، کیونکہ اولاد آزاد ہوگی۔ ہاں، جس کو سب تحمل میں کھٹکا تو اس سے بہتر کہ ایسی حالت میں کسی لانڈی سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے صبر کرنے والوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان احکام سے ارشاد ہے سے مطلوب یہی ہے کہ تم حلال حرام کا حال معلوم ہو جائے اور تم کو پہلے انبیاء کا راستہ نصیب ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ مغفرت یعنی اللہ تعالیٰ کو ان احکام کے ارشاد سے مطلب یہ ہے کہ تم حلال حرام کا حال معلوم ہو جائے، اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہو گے۔ فائدہ سے زنا اور لواطت کی حرمت، ان سے توبہ کرنا، عورتوں کی متعلق بعض احکامات جن عورتوں سے نکاح حرام ان کا ذکر اور نکاح کے متعلق وغیرہ قیود و شرائط کا تذکرہ اور بدکاری سے ممانعت اور اس پر سزا کا ذکر تھا۔ بچند وجوہ لوگوں کے ان حکموں کی اطاعت دشوار تھی، اس لیے اس آیت میں آئندہ کی 2 آیتوں میں ان کا احکام پابندی کے خوب مؤکد اور مستحکم کر کے مخالفت سے روک دیا۔ واللہ یعنی یہ مختلف قاعدے جو پہلے گزری، اس سے مطلوب تم پر رحمت فرمانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان قاعدوں کی نسبت حکم فرمایا۔ جو لوگ اپنی شہوتوں پر فریبتہ ہیں وہ البتہ یہی چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستہ سے دور جا پڑو، یعنی انہی کی طرح تم بھی اپنی شہوت کا اتباع کرو اور گمراہ ہو جاؤ۔ تو اب جو کچھ کرو سمجھ کر کرو، یعنی انسان کو اللہ نے ضعیف بنایا، اس کو خوب معلوم ہے کہ اپنی شہوت مرغوبات سے کہاں تک صبر کر سکتا ہے، تو اس لیے ہر حکم میں تخفیف کا بھی لحاظ فرمایا گیا۔ یہ نہیں ہوا کہ انسان کے حق میں جو مفید دیکھا اس کے ذمہ لگا دیا، سہل ہو یا دشوار۔ مثلا عورتوں اور شہوت سے صبر کرنا آدمی کو بہت ہی دشوار تھا، اس لیے اس کی خواہش پورا کر لینے کے طریقہ زائد اللہ نے بتلا دی کہ اس سے اپنا مطلب حاصل کر سکے، یہ نہیں کہ قضائے شہوت سے بالکل روک دیا گیا۔ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت شریعت میں تنگی نہیں فرمائی کہ کوئی حلال کو چھوڑے حرام کی طرف دوڑے۔ خلاصہ ان آیتوں کا یہ نکلا کہ نفس کو شہوات سے بچانا ان تمام قاعدوں کا پابند ہونا جو عورتوں کے بارے میں مذکور ہوئی ہرگز دشوار نہیں، ان کی پابندی نہایت ضروری اور سراسر مفید ہے۔ مطلب کسی کو کسی کا مال ناحق کھا لینا، مثلا جھوٹ بول کر یا دغا بازی سے یا چوری سے، ہرگز درست نہیں۔ ہاں، اگر سوداگری یعنی بیع و شرع کرو تو باہمی رضامندی سے تو اس میں کچھ حرج نہیں، اس مال کو کھا لو، جس کا خلاصہ یہی نکلا کہ جائز طریقہ سے لینے کی ممانعت نہیں۔ جو مال کو ترک کرنا تم پر دشوار ہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے کہ بلا وجہ کسی کے مال یا جان میں تصرف کرنے کو منع فرما دیا اور تم پر ایسے ایسے احکام بھیجے جن میں سراسر تمہارے لیے بہبودی اور خیریت ہے، یعنی جو کوئی ظلم اور زیادتی سے باز نہ آئے بلکہ ناحق اوروں کا مال کھایا ظلمن کسی کو قتل کر ڈالے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اللہ مجنی منانا۔ ایسے ظالم کو آگ میں ڈال دینا خدا تعالیٰ کو دشوار نہیں، بالکل سہل اور آسان ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مالک مختار ہے، اس کو عدل انصاف سے کون چیز روک سکتی ہے؟ پہلی آیت میں مذکور تھا کہ جو کوئی ظلمن کسی کے مال یا جان کو نقصان پہنچائے گا تو اس کو سزا جہنم ہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ حق تعالیٰ کی نافرمانی بدنقلی موجب عذاب ہے۔ اب اس آیت میں گناہ سے بچنے کی ترغیب اور گناہ سے اجتناب کرنے پر وعدہ مغفرت اور جنت کی توقع اور طمع دلائی جاتی ہے، تاکہ اس کو معلوم کر کے ہر ایک آدمی گناہ سے احتراز کرنے میں کوشش کرے اور معلوم ہو جائے کہ جو کبیرہ گناہ مثلا کسی کا مال غصب یا سرقہ کرنے یا کسی کو ظلمن قتل کرنے سے بچ گیا، جن کا ذکر ابھی گزرا، تو اس کے وہ تمام صغیرہ گناہ بخشے جائیں گے جن کا مرتکب بغیر تحصیل تکمیل سرقہ قتل ہوا تھا۔ اس آیت میں چند باتیں بحث طلب ہیں، مگر اصل سب کی یہی ہے کہ آیت کا اصلی عمدہ مطلب معلوم ہو جائے، اس سے تمام امور کا جان لینا سہل ہو جائے۔ سو معتزلہ ان کے موافقین نے تصریحی طور پر اس آیت میں یہ مضمون سمجھ لیا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، یعنی کبیرہ گناہ ایک بھی نہ کرو گے، تو پھر محض صغیرہ کو کتنے ہی ہو ضرور معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر صغائر کے ساتھ کبیرہ کیف موافق 1 یا 2 بھی شامل ہو گیا تو اب بھی معافی ممکن نہیں، بلکہ سب کی سزا ضروری ہوگی۔
اہل سنت فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو معافی یا مواخذہ کا اختیار بستور محقق ہے۔ اول صورت میں معافی کا لازم ہونا، دوسری صورت میں مواخذہ کو واجب سمجھنا معتزلہ کی بد فہمی یا کم فہمی ہے۔ اس آیت کی ظاہری الفاظ اور صریح مضمون سے جو معتزلہ کا مذہب رائج نظر آتا ہے، اس کا جواب کسی نے تو یہ دیا کہ انتفاع شرط سے انتفاع مشروط کی کوئی ضروری امر ہرگز نہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ لفظ کبائر سے جو آیت میں مذکور ہے الکبائر یعنی خاص شرک مراد لے لیا، اور لفظ کبائر کی جمع لانے کی وجہ تعداد انواع شرک کو قرار دیا۔ اسی کے ذیل میں چند اور باتیں بھی زیر بحث آ گئی، مگر ہم ان سب امور کو نظر انداز کر کے صرف اس آیت کی محقق عمدہ معنی ایسے بیان کیے دیتے ہیں جو نصوص عقل کے موافق، قواعد اور ارشاد محققین کے موافق ہو، بشرطہ فہم انصاف معنی مذکور کے بعد تمام ضمنی باتیں خود بخود حل ہو جائیں اور خلاف متضادہ خود بخود محل ہو کر معتزلہ کے عدم تدبر اور کم فہمی پر حجت کبھی بن جائے۔ اہل حق کو اس کی ابطال و تردید کی طرف توجہ فرمانے کی حاجت ہی نہ رہے۔ سو غور سے سنیے کہ تو ظاہر یہ ہے کہ ارشاد جو سورہ نجم میں موجود ہے، ان ہر دو ارشاد کا مدعا ایک ہی ہے، صرف لفظوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اب یہ جو مطلب ایک آیت کا ہوگا وہی دوسری آیت کا لیا جائے گا۔ سورہ نجم کی آیت کی نسبت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد بخاری وغیرہ کتب حدیث میں صاف موجود ہے۔ انتہا بشرط فہم اس حدیث سے ہر دو آیت سابقہ کے واقعی اور تحقیقی مطلب کا پورا سراغ لگ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور لسان قرآن کے فرمانے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ معنی اس سے بہتر نہیں ملے، تو اب اس کے مطلب کے مقابلہ میں کوئی دوسری تقریر مضمون آیت متعلق کر قابل ترجیح اور لائق پسند ہو سکتی، بالخصوص معتزلہ کی ہر جہ گوئی کیسے قابل التفات اور لائق جواب سمجھی جا سکتے۔ واقعی حدیث مذکور کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اس سے بات سے نکالی ایسی عجیب قابل قبول تحقیق ہے جس سے مضمون ہر دو آیت خوب محقق ہو گیا۔ معتزلہ کے خرافات کی گنجائش اہل حق کو اس کی تردید کی ضرورت بھی نہ رہی، اور ذیل ضمنی اقوال اختلافات بھی بہت خوبی سے طے ہو گئیں۔ چنانچہ اہل فہم ادنا تامل سے سمجھ سکتے ہیں کہ بغرض توضیح ہم بھی حدیث مذکور کا خلاصہ عرض کیے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت سورہ نجم میں جو لفظ فرمایا گیا ہے جس کے معنی کا وعدہ کیا ہے، اس کی تعین اور تحقیق کے متعلق حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بہتر ہم کو کوئی چیز معلوم نہیں ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ابن آدم کے ذمہ جو زنا کا حصہ مقرر فرمایا ہے ضرور اس کو مل کر رہے گا۔ فعل زنا میں آنکھ کا حصہ تو دیکھنا ہے، زبان کا حصہ یہ ہے کہ اس سے باتیں کی جائے جو فعل زنا کے لیے مقدمات اسباب ہوں، اور نفس کا حصہ یہ ہے کہ زنا کی تمنا اس کی خواہش کرے، لیکن فعل زنا کا تحقیق اس کا ابطال دراصل فرج یعنی شرمگاہ پر موقوف ہے۔ اگر فرض سے زنا کا صدور ہو گیا تو آنکھ زبان سب کا جانی ہونا محقق ہو گیا، اور باوجود تحصیل جملہ اسباب و ذرائع صرف فعل فرج کا تحقیق نہ بلکہ زنا سے توبہ اجتناب نصیب ہو گیا، تو اب تمام وسائل زنا جو کہ فی نفس مباحث فقط زنا کی طبیعت کے باعث گناہ قرار دیے گئے سب کے سب لائق نفرت ہو گئے، یعنی ان کا زنا ہونا باطل ہو گیا، اور گویا ان کا قلب ماہیت ہو کر بجائے زنا عبادت بن گئی، کیونکہ فی نفسہ تو افعال نہ معصیت تھے نہ عبادت بلکہ مباح تھے، صرف اس وجہ سے کہ زنا کے لیے وسیلہ بنتے معصیت میں داخل ہو گئے۔ جب زنا کے لیے وسیلہ نہ رہے بلکہ زنا ہی بوجہ اجتناب معدوم ہو چکا، تو اب ان وسائل کا زنا کے ذیل میں شمار ہونا ان کو معصیت قرار دینا انصاف کی صریح مخالفت۔ مثلا ایک شخص مسجد میں پہنچا چوری کے غرض سے، مگر وہاں جا کر عین موقع پر تنبیہ پیش چوری سے توبہ کیا، رات بھر اللہ کے واسطے نماز پڑھتا رہا، تو ظاہر ہے کہ جو رفتار سرقہ کا ذریعہ نظر آتا تو اب توبہ اور نماز کا ذریعہ ہو گیا۔ تو اس حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سن کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ وہ باتیں ہیں جو دراصل گناہ نہیں مگر گناہ کا سبب ہو کر گناہ بن جاتے ہیں۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ بڑے گناہ اور کھلے گناہ سے تو بچتے ہیں مگر
صدور کی نوبت آ جاتی ہے، مگر بڑے اصلی گناہ کے صدور سے پہلے ہی وہ اپنے قصور سے تائب و مستنب ہو جاتے ہیں۔ تو اب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جیسے حدیث ابو ہریرہ سے آیت سورہ نجم کا مطلب سمجھ لیا، تو ہم کو چاہے کہ وہی معنی حسب ارشاد ابن عباس رضی اللہ عنہ آیت سورہ نساء کے بے تکلف سمجھ لی، جس کے بعد اب الحمدللہ ہم کو اس کی ضرورت ہوگی کہ اس آیت کی توضیح میں گناہ صغیرہ کبیرہ کی مختلف تفسیریں نقل کرے، اور نہ معتزلہ کے استدلال کے جواب کا فکر ہوگا۔ تکفیر سیاست کی وجہ اور دخول جنت کا سبب بھی بسہولت مطابق قواعد معلوم ہو جائے گا، اور اجتناب کے معنی بھی ظاہر ہو جائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں انشاءاللہ بسطیہ کے تدبر طے ہو جائیں گی۔ اور خلاصہ ہر دو آیت مذکور کا حسب ارشاد حدیث بیان ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ ہوا کہ جو لوگ ان گناہوں سے رکیں گے، ان کے ارتکاب سے اپنے نفس کو ہٹاتے رہیں گے، جو گناہوں کے سلسلے میں مقصود اور بڑے سمجھے جاتے، تو اجتناب اور رک جانے کی وجہ سے ان کے بڑے کام جو انہیں کسی بڑے گناہ کے حصول کی تمام میں کیے معاف کر دیے جائیں گے۔ حسب ارشاد وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یہ مطلب نہیں کہ سلسلہ زنا کے صغائر کسی دوسرے سلسلہ کے بڑے گناہ مثلا شراب خوری نہ کرنے سے فروگزاشت ہو جائیں گے، یا شراب خواری کی وجہ سے ان کا مواخذہ لازم اور واجب ہو جائے گا۔ واللہ علم، یعنی حق تعالیٰ جو کسی کو کسی پر امر میں شرافت، فضیلت، اختصاص و امتیاز عنایت فرمائے تو تم اس کی ہی حوث حرص مت کرو، کیونکہ یہ بھی گویا ایسا ہی ہے کہ کسی نے خاص مال جان میں بلا وجہ دست اندازی کی جائے تو اس کی حرمت ابھی گزر چکے، نیز اس سے باہم تحاسد و تغاض پیدا ہوتا ہے، حکمت الہی کی مخالفت لازم آتی ہے۔ بعض عورتوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا سبب ہے کہ ہر جگہ حق تعالیٰ مردوں کو خطاب فرماتا ہے، ان کو حکم کرتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، میراث مرد کو دوہرا حصہ دیا جاتا، عورت سے اس آیت میں ان سب کا جواب ہو گیا۔ یعنی مردوں اور عورتوں کے لیے حصہ مقرر ہے، جیسا کچھ وہ کام کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ پورا ملتا ہے، اس میں ہر جگہ کمی نہیں کی جاتی جو کسی کو شکایت کا موقع ملے۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ وہ اپنی حکمت رحمت کے مطابق کسی کو خاص بڑائی یا فضیلت عنایت کرے، اس کی حرص اور شکایت کرنی بیجا ہوس سے، البتہ اپنے عمل کے معاوضہ سے زیادہ ثواب انعام مانگو تو بہتر مناسب ہے، اس میں کچھ خرابی نہیں۔ تو اب جو فضل کا طالب ہو اس کو لازم ہے کہ عمل کے ذریعہ سے طلب کرے، حسد اور سبنی سے فضل کا طالب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا پورا علم، ہر ایک کے درجے، اس کے استحقاق کو خوب جانتا ہے، ہر ایک کے مناظر شان اس سے معاملہ کرتا ہے۔ تو اب جس کو فضیلت عطا کرتا ہے سراسر علم حکمت کے مطابق ہے، کوئی اپنی لا علمی کی وجہ سے کوئی اس میں خلجان کرے، یعنی مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے تم میں سے اس اے مسلمانوں ہم نے وارث مقرر کر دیا اس مال کے جس کو چھوڑ مرے، والدین اقرب والے کسی کو اس سے محروم نہیں رکھا، جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ان کا حصہ ضرور پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ کو تمام امور کا علم ہے کہ وارثوں کا کیا حصہ ہونا چاہیے، جن سے معاہدہ ہوا ان کو کیا ملنا چاہیے۔ ہمارے ان احکام کو کون بجا لاتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے؟ فائدہ اکثر لوگ حضرت کے ساتھ اکیلے مسلمان ہو گئے تھے، ان کا سب کنبہ تمام اقربا کافر چلے آتے تھے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا تھا، وہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے۔ جب ان کا اقربا بھی مسلمان ہو گئے تب یہ آیت اتری کہ میراث تو اقربا اور رشتہ داروں کا ہی حق ہے، اب رہ گئے وہ منہ بولے بھائی تو ان کے لیے میراث نہیں۔ ہاں زندگی میں ان کے ساتھ سلوک ہے اور مرتے وقت کچھ وصیت کر دے تو مناسب ہے، مگر میراث میں کوئی حصہ نہیں۔ پہلی آیت میں مذکور تھا کہ مرد اور عورتوں کے حقوق کی پوری رعایت فرمائی گئی، اور رعایت حقوق میں فرق ہوتا تو عورتوں کو شکایت کا موقع ہوتا۔ اب اس آیت میں مرد عورت کے درجہ کو بتلاتے ہیں کہ مرد کا درجہ بڑھا ہوا ہے عورت کے درجہ سے، اس لیے فرق مدارج کے بعد جو احکام میں فرق ہوگا وہ سراسر حکمت قابل رعایت ہوگا، اس میں عورت اور مرد باقاعدہ حکمت ہرگز برابر نہیں ہو سکتی، عورتوں کو اس کی خواہش کرنی بالکل بیجا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے حاکم اور نگراں حل بنایا، اور زوجہ سے اول بری وہ بھی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل سے بازوں پر یعنی مردوں کو عورتوں پر علم عمل میں جن میں دونوں تمام کمالات کا مدار ہے،
فضیلت اور بڑائی عطا فرمائی، جس کی تصریح حدیث میں موجود ہے۔ دوسری وجہ جو کسی ہے جو کسبی ہے، یہ ہے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مہر اور خوراک اور پوشاک جملہ ضروریات کا تکفل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے حکم برداری چاہیے۔ ایک صحابیہ نے اپنے خاوند کی نافرمانی بہت کی، آخر کو مرد نے ایک تماچا مارا۔ عورت نے اپنے باپ سے فریاد کی عورت کے باپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر احوال ظاہر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ خاوند سے بدلہ لے۔ اتنے میں یہ آیت اتری، اس پر آپ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ چاہا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چاہا، جو کچھ اللہ نے چاہا وہی خیر ہے۔ یعنی جو عورتیں نیک ہیں وہ مردوں کی تابعداری کرتی ہیں، اللہ کے حکم سے موافق، خاوند کے پیٹھ پیچھے اس کی رضا کے موافق اپنے نفس اور خاوند کے مال کی حفاظت کرتی، اپنے نفس اور مال زوج میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتی۔ یعنی اگر کوئی عورت خاوند سے بدخوئی کرے تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مرد اس کو زبانی فہمائش کرے یا سمجھاوے، اگر نہ مانے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ جدا سوے لیکن اسی گھر میں، اس پر بھی نہ مانے تو آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو مارے بھی، پر نہ ایسا کہ جن کا نشان باقی رہے یا ہڈی ٹوٹے۔ ہر تقصیر کا ایک درجہ، اس کے موافق تعدیب اور تنبیہ کی اجازت ہے، جس کے 3 درجے ترتیب دار آیت میں مذکور ہے۔ مارنا پیٹنا آخر کا درجہ ہے۔ سرسری قصور پر نہ مارے، ہاں قصور زیادہ ہو پھر مارنے میں حرج نہیں، جس قدر مناسب ہو مارے پیٹے، مگر اس کا لحاظ رہے کہ ہڈی نہ ٹوٹے اور نہ ایسا زخم پہنچائے کہ جس کا نشان باقی رہ جائے۔ یعنی وہ عورتیں تمہاری نصیحت، علیحدگی یا ضرب و تعدیب کے بعد اگر بدخوئی یا نافرمانی سے باز آیا بظاہر متی ہو جائیں تو تم بھی بس کر جاؤ، ان کے قصوروں کی کھود کرید مت کرو، خواہ مخواہ ان کے ملزم بنانے میں خدا سے ڈرو، بے شک اللہ تم سب سے غالب اور سب پر حاکم ہے۔ نہ عورتوں کے معاملہ میں خواہ مخواہ کی بدگمانی سے کام لو، نہ تھوڑے قصور پر اخیر کی سزا دینے لگو، بلکہ ہر قصور کی ایک حد ہے، مارنا اخیر کا درجہ۔ یعنی اے مسلمانوں، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ خاوند عورت میں مخالفت ارزید ہے، وہ اپنے باہمی نزاع کو خود نہ سلجھا سکیں گے تو تم کو چاہیے کہ ایک منصف مرد کے اقارب میں اور ایک منصف عورت کے اقارب میں سے مقرر کر کے بغیر فیصلہ زوجین کے پاس بھیجو، کیونکہ اقارب کو ان کے حالات بھی زیادہ معلوم ہوں گے، ان سے خیرخواہی کی بھی زیادہ امید ہے، دونوں منصف احوال کی تحقیق کریں گے اور جس کا جتنا قصور دیکھیں گے اس کو سمجھا کر باہم موافقت کرا دیں گے۔ یعنی اگر دونوں منصف اصلاح بین الزوجین کا قصد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے حسن نیت اور حسن صحیح سے زوجین میں موافقت کرا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم اور اطلاع، رفع نزع اور حصول اتفاق کے اسباب کیفیات اس کو خوب معلوم ہے، اس لیے نزاع زوجین کے رفع ہونے میں کوئی دشواری نہ ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی عبادت اور نیک عمل خدا پر یقین کر کے ثواب آخرت کی توقع سے کرو، فخر اور ریا سے مال دینا بھی شرک ہے، گو کم درجہ کا ہے۔ یتامہ اور نساء اور ورثہ اور زوجین کی حقوق اور ان کے ساتھ حسن معاملہ کو بیان فرما کر بھی ارشاد ہے کہ ہر ایک کا حق درجہ بدرجہ تعلق کے موافق اور حاجت مندی کے مناسب ادا کرو۔ سب سے مقدم اللہ تعالیٰ کا حق ہے، پھر ماں باپ کا، پھر درجہ بدرجہ سب رشتہ داروں کا، حاجت مندوں کا، ہمسایہ قریب غیر قریب سے مراد قرب بود نسبی ہے یا قرب بود مکانی۔ صورت اولیٰ میں یہ مطلب ہوگا کہ ہمسایہ قرابتی کا حق ہمسایہ اجنبی سے زیادہ ہوگا، اور صورت ثانیہ کا مدعا یہ ہوگا کہ پاس کے ہمسایہ کا حق ہمسایہ یعنی بعید یعنی جو کہ فاصلہ سے رہتا ہے اس سے زیادہ ہے۔ پاس بیٹھنے والے میں رفیق، سفر پیشہ اور کام کے شریک، اور ایک آقا کے 2 نوکر، ایک استاد کے 2 شاگرد، اور دوست اور شاگرد مرید وغیرہ سب داخل، اس اور مسافر، مہمان اور غیر مہمان دونوں آگے، ہاں مال مملوک، غلام، لونڈی کے علاوہ دیگر حیوانات کو بھی شامل ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جس کے مزاج میں تکبر اور خود پسندی ہوتی ہے، کسی کو اپنے برابر نہ سمجھے، اپنے مال پر مغرور، عیش میں مشغول ہو، وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتا، سو اس سے احتراج رکھو اور جدا رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا خود پسند اور تکبر کرنے والوں کو، جو کہ بخل کرتے ہیں، اپنے مال علم خداداد کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، کسی کو نفع نہیں پہنچاتے، قولاً عملاً دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دلاتے ہیں،
کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا۔ اللہ مدینہ منار۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں خود بھی بخل کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو تورات میں مذکور تھے، حقانیت اسلام کے آیت موجود تھی، ان کو چھپاتے تھے، سو مسلمانوں کو اس سے اعتراض لازم ہے۔ اور خود پسند متکبر وہ لوگ ہیں کہ اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنے میں تو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کا اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ان کو اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت کے دن پر کہ حصول رضا حق اور تحصیل ثواب اخروی ان کو مقصود ہو۔ اللہ کے یہاں مقبولہ پسندیدہ یہ ہے کہ ان حقداروں کو دیا جائے جن کا اول ذکر ہو چکا ہے، دینے میں اللہ کی خوشنودی آخرت کے ثواب کی توقع ہو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں جیسا بخل کرنا برا ہے، ویسا ہی لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرنا برا ہے۔ ایسا کام وہی کرتے ہیں جن کا رفیق شیطان ہے، جو ان کو ایسے کام پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی ان کافروں کا کچھ نقصان نہ تھا اگر وہ بجائے کفر اللہ دن قیامت پر ایمان لاتا ہے، بجائے بخل و ریا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے، بلکہ ان کا سراسر نفع تھا۔ ضرر تو اس میں ہے کہ جس کو وہ اختیار ہی کر رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کس نیت سے کر رہے ہیں، اسی کا عوض ان کو ملے گا۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا مال کو ان کی طرف منسوب کیا تھا، فرمایا اس میں لطیف اشارہ ہے کہ وہ لوگ اپنا مال سمجھ کر جس طرح جی چاہتا ہے خرچ کرتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کا مال سمجھ کر اس کے حکم کے موافق خرچ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا حق ایک ذرہ برابر بھی ضائع نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا حق ایک ذرہ برابر بھی ضائع نہیں فرماتا، سو ان کافروں پر جو عذاب ہوگا اللہ جن میں وعین انصاف اور ان کی بدعمالی کا بدلہ، اگر ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہو گئی تو اضعاف مضاعف اس کا اجر دیگار اپنی طرف سے ثواب عظیم بطور انعام اس کو عنایت کرے گا۔ تین رکوع تک پانچ میں پارے کا تفسیر پڑھا۔ اللہ قبول فرمائے، جو غلطی سلطی ہوئے گا اللہ معاف کرے، آپ لوگ بھی معاف کریے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم۔